بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں دین اسلام کی تبلیغ و تدوین میں بے مثال مقام حاصل ہے۔ آپ کا شہرہ علم و عرفان کی دنیا میں ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور آپ نے فقہ اسلامی کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کوفہ جیسے علمی مرکز میں پرورش پانے والے امام اعظم نے اپنے علم و زہد، عبادت اور حسن اخلاق کے ذریعے ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ کوفہ وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیعت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنز الایمان اور قبۃ الاسلام جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی عظیم ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء اور محدثین کرام سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد ساعدی اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج ادا کیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی کہ یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی کہ ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا کہ ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ کو کبھی کسی کی غیبت کرتے ہوئے نہیں سنا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیبت سے اتنے دور ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رضائے الہی کو ہر چیز پر ترجیح دیتے اور علماء و مشائخ کی اعانت پر ذرے کثیر خرچ فرماتے۔ آپ کے جلیل القدر شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو آپ اس سے فرماتے کہ اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے یہ رزق تمہارے لیے بھیجا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، امانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے۔ بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ آپ کے حسن اخلاق سے متعلق حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت مصطفیٰ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہ پایا۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال تک روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم فرماتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 قرآن پاک ختم فرماتے، اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا۔ آپ نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جسے آپ روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے، اور اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ عز و جل کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ رات میں ادا کی جانے والی ان نمازوں میں خوب اشک باری فرماتے،
اس گریہ و زاری کا اثر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر واضح نظر آتا تھا۔ آپ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور لوگوں سے بھلائی اور شرعی اصول کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی ترقی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت فرمائی۔ لاکھوں شافعیوں کے امام سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں قیام کے دوران ایک معمول کا ذکر یوں فرمایا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلد ہی پوری ہو جاتی۔ آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔